السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وفی سورة الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیز بہنوں، امت مسلمہ کے ساتھ اور بالخصوص پاکستان کے اندر اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ، چونکہ بہت سارے دیگر مذاہب بھی قیام پذیر ہیں، ہماری معاشرت بنیادی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آماج کا ہے، لیکن اس کے اندر مختلف قسم کے ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جن میں ہم بالعموم کچھ ایسے معاملات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا ایسے معاملات کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور بلا سوچے سمجھے ہم کچھ ایسے ایام سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کی رسومات سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے سچے دین اسلام کے عظیم الشان عقیدہ توحید کے اوپر بہت بڑی ضرب لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شعور امت مسلمہ کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر اتنا کمزور اس بنا پہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں رہا کہ ہم اللہ کی کتاب کو معنی اور تفہیم کے ساتھ سیکھیں۔ بنیادی طور پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے مسلمانوں نے، جو ہمارے بڑے تھے، ان میں سے چیدہ افراد نے اس معاملے کی طرف توجہ کی، اور وہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں تفہیم کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا۔ آج ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہمارے ہاں جو عام رواج پایا جاتا ہے، بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ سراسر لفظی تعلیم ہوتی ہے، ناظرہ تک محدود رکھا جاتا ہے، اور ناظرہ تک محدود رہنے کی بنا پہ ہم ان بہت بڑے بڑے عظیم الشان مسائل سے چونکہ آگاہ نہیں ہو پاتے، اور اس بے خیالی کے اندر اور نہ سمجھی کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اللہ کے سچے دین کے معاملات میں بہت جگہوں پہ بہت بڑا شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس میں آنے والا 25 دسمبر کا روز، جس میں ہمارے ساتھ بسنے والے بہت سارے کرسچن، بہت سارے عیسائی عقیدہ رکھنے والے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیاری بہنوں، اس سے آگاہی صرف ہمیں نہیں، ہماری نسلوں کو بھی بہت ضروری ہے کہ یہ آگاہی ہمیں اللہ کی قربت سے جوڑ سکتی ہے، اور اگر یہ آگاہی موجود نہیں ہے تو اس پاداش میں، اس جرم میں کہیں ہم ان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کہیں اتھاہ گہرائیوں کی وہ پستیاں جو ان کے اوپر اللہ کے قرآن نے سٹیمپ لگا کر ان کو مقرر کر دی ہیں کہ وہ ابدی جہنمی ہیں، کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہمارا بھی شمار انہی کے ساتھ لگ رہا ہے۔ بہنوں، 25 دسمبر کا روز کرسمس ڈے کے نام سے یہ عیسائیوں کے ہاں معروف دن، ہمیں اس کی حقیقت کو جانچنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جو عقیدہ تثلیث رکھنے والوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے نعوذ باللہ ایک خدا مقرر کیا، اور ان کے متعلق یہ عقیدہ گھڑا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ کے جنم کا دن ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا روز ہے۔ اور یہ عقیدہ اس قدر باطل ہے
اس قدر باطل ہے، اگر ہم قرآن کریم کی اسٹڈی کریں تو ہماری عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ کو کس قدر ان لفظوں پر، یہ کہنے پر کتنا شدید غصہ آتا ہے۔ آپ قرآن کریم کے 16 پارے کی سورہ مریم کی اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ آیت برملا ملتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے تو لائق ہی نہیں ہے، شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ اللہ رب العالمین وہ واحد ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ، یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ، یہ ہے ہمارے قرآن کریم کی سچی تعلیم۔ یہ سورہ مریم کی آیات ہیں، یہ مریم سورت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے برملا اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کہیں تم اس غلط نظریے اور عقائد کی طرف نہ جڑ جانا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ تو بہنوں، ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس عقیدے سے کیسے جڑ سکتے ہیں، تو سوچنے کی بات ضرور ہے۔ یہ سوچ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی عیسائی کی اس معاملے میں معمولی سی بھی کسی قسم کی معاونت کریں گے، مدد کریں گے، یا اپنے گلی کوچوں میں آنے والوں کو اس روز کی خوشی میں کچھ معمولی سا بھی تحفہ دے دیں گے، کچھ مدد کے لیے کچھ روپے پیسے بھی دے دیں گے، یا ان کی خوشی کی خاطر ہم ان کو کیک منگوا دیں گے، یا وہ کیک کی دعوت میں ہمیں انوائٹ کریں تو ہم چلے جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے عقیدہ توحید کو بائیکاٹ کر کے ہم نے ایک باطل عقیدے کی ترویج کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ ان کی حوصلہ افزائی اگر ہم اس برے کام میں، انتہائی گھنونے شرک میں کریں گے تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو آج ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی نسلوں کو باور کروانا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ مشرکین عرب نے اکٹھے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنے رب کا حسب نسب بیان کیجئے، تو اللہ رب العالمین نے فرشتہ جبریل کو بہت بڑا پیغام دے کر بھیجا، اور وہ پیغام سورۃ اخلاص تھا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہمارا چونکہ یہ بہت زبردست عقیدہ ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اس گھنونے شرک سے بچتے ہوئے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو انشاءاللہ یہ دعوت پیش کرنی ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات اللہ یشرک باللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر کوئی من مات اللہ یشرک باللہ دخل النار، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر اس کا داخلہ جہنم ہے۔ یہ سٹیپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ اس عقیدے کی ترویج میں قطعی طور پہ ایک معمولی سا بھی عنصر پیش نہیں کرنا، بلکہ ہم نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، اور اگر ہمیں موقع ملے تو ہم عیسائی برادری کو دعوت دیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت، کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ دعوت دینا ہمارا حق ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے پیچھے اپنے 23 سالوں میں اللہ کے بندوں تک اس دعوت کو پہنچانے میں جو مشقتیں ڈھائی ہیں، ہمیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج اپنے طول و عرض کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کا عقیدہ بھی درست کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ وہ کہیں بہل اور پھسل نہ جائیں، اور اسی طرح ہمیں انشاءاللہ اگر اس قسم کے غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دے کر اللہ کے ہاں انشاءاللہ بڑے عذاب سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے،
اور ہم سب کو عقیدہ توحید کی دولت سے نوازے. جہاں کہیں ہم نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. اللہم انا نعوذ بک نشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں انشاءاللہ ان دعاؤں سے اپنا ناطہ جوڑنا ہے اور عقیدہ شفاف بنانا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے. کہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو. یہ زمزم حیات ہے ادب کرو ادب کرو. کہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو. یہ زمزم حیات ہے ادب کرو ادب کرو ادب کرو. کہ علم کی ضیا بہت بلند ہے. یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے.